آج لوگ مسلمانوں کے حوالے سے زندگی کے مقصد کو لے کر کے میمز بناتے ہیں، غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، یہ ہو وہ ہے، غلط طریقے سے لوگ اس پیراہے کو ڈالتے ہیں. یہ مقصد ورڈ کو ہی بہت مقصد وہی کوئی مس یوز کرتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. جی بالکل. لیکن اصل جو مقصد ہے اور جو واقعی جو اسلام ہے، اسلام کا جو فیس ہے جو دکھانا ہے، وہ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ دکھلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ پوری دنیا کما لیں، پوری دنیا کو اپنے انگوٹھی میں کر لیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اسلام کفایت شعاری سکھاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو روٹس اینڈ ونگس، ہمارا پوڈ کاسٹ سیریز جس میں ہم لوگ مسلم یوتھ کے سب سے ریلیونٹ ایشوز پر بات کرتے ہیں. اور آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگ ایک بہت ہی ضروری ٹاپک لے کر آئے ہیں. یہ ٹاپک ہے یوتھ میں پرپس کی کمی. اپنی زندگی میں پرپس کا نہ ہونا یا پرپس کو نہ سمجھ پانا، یہ ہم لوگوں کو ایک زومبی بنا دے رہا ہے. ہر ایک نوجوان اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، کیوں اسے اس دنیا میں اچھی طرح سے خیر کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی کو بتانا ہے. یہ کانسیپٹ ہماری زندگی سے چلا جا رہا ہے. اور اسی امپورٹنٹ ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ حافظ معروف محمدی صاحب، جن سے ہم لوگ آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں سمجھیں گے چیزیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. تو شیخ ہمارا ٹاپک آج کا پرپز آف لائف ہے، مطلب زندگی میں میننگ کو کھوجنا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آج کل جس طرح سے ہماری یوتھ زندگی کو گزار رہی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں آٹو پائلٹ، یعنی وہ ہوتا ہے کہ اب خود چلنے والی کاریں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کی کار اپنے آپ چل رہی ہے، آپ بس بیٹھ کر ہیں. وہی اسی طرح سے زندگی ہماری گزر رہی ہے آج کے ڈیٹ میں کہ بس زندگی کٹ رہی ہے. ایک سائیکل بنا ہوا ہے زندگی کا، روز اٹھو اور روز یہ فلاں کام کرو اور سو جاؤ. یہی زندگی کا لوپ چل رہا ہے. پرپز کی کمی ہو گئی ہے. اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بیسک چیزیں ہمیں پہلے بتائیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی اور کیا اس سے نقصانات ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جب ہم لوگوں کو بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ مقصد کے تحت بھیجا ہے. جی، بس یوں ہی نہیں بھیجا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آئے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے. یعنی کہ جانوروں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی گول، کوئی مقصد، کوئی ٹارگیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس وہ دنیا میں ہے، ان کا وجود ہے اور ان کی وجود کی بقا کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں، کھانا پینا اور نسل کو آگے بڑھانا، یہی چیز. اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. جی، اسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ صرف یوں ہی نہیں بھیجا. سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں تیسری رکوع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے، یہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے، جس نے تمہارے لیے ما فی الارض جميعا، زمین کو اور جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن مین اہم چیز جو ہے بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب پوری کائنات کو، پوری یونیورس کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کو ہمارے لیے بنایا. ایک سورج کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا، دن اور رات کا فرق سمجھ میں آئے. چاند، اس کی ایک اپنی الگ مقصد ہے. ستارے، سیارے، اس کی ایک الگ مقصد ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. جی، تو ہر ایک چیز کو انسان کے لیے بنائی گئی، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو. تو کیا اس انسان کو بغیر کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے.
تو اس کے پیچھے ہم کو غور و فکر کرنی ہے، سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں آنے صحیح۔ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. ہوں، اگر انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو آنے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اس کو سورسز دیے ہیں، علم حاصل کرنے کے جو ذرائع دیے ہیں، جی، اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. ہوں، سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 78 میں 78 میں اللہ رب العالمین نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، جی، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا اچھا، کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہم جی رہے ہیں، کیوں جی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. لیکن اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے ذرائع، علم حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں اللہ رب العالمین نے وہ دیے. السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، اور دل دیا، صحیح، تاکہ آدمی دیکھ کر کے، سن کر کے سمجھے. والافئدہ، دل، اور دل سے انسان ڈیسیزن لیتا ہے، کوئی فیصلے لیتا ہے. سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دل میں ہوتی ہے. اور کہا سمجھنے بوجھنے کے بعد لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین کو پہچان کر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا، یہ سب سے زندگی کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی معرفت یہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنے جو بھی آرگنس ہیں، اس کے جو بھی اعضاء ہیں، اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو سمجھے. صحیح. تو جیسے آج کل جو فلاسفیز چلتی ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ خوش رہے، یا پھر ایسا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسہ کمائیں، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ سب مقصد رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے خوش رہنے کا حکم دیا ہے، آدمی حشاش بشاش رہے، خوش رہے. لیکن آدمی کو اصل خوشی کب ملے گی؟ واقعی طور پر آدمی خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل خوش ہو. ظاہری طور پر آدمی چہرے پہ صرف مسکان لائے، تبسم لائے، یا پھر اپنی جسم کو بنانے سنوارنے کے لیے یا اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے آدمی جتنی بھی چیزیں استعمال کرے، وہ ظاہری طور پر خوشی ہے. لیکن اصل جو خوشی ہے وہ دلوں کی خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے جو چیز بتائی ہیں، شریعت کا مطالعہ کریں، اسلام اور دین کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے بعد انسان کو ایک یہ ملتا ہے، پیٹرن ملتا ہے زندگی گزارنے کا، کیسے اس کو زندگی گزارنا چاہیے. اور اس زندگی کی جب وہ گزارے گا اسی کے مطابق، تو اللہ رب العالمین اس کو ایک الگ طرح سے خوشی دیتے ہیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر بھی کیا، غالباً آیت نمبر 54 یا 55 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی اور کہا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے ایک نصیحت اتاری، قرآن مجید کو اتارا، جو انسانوں کے دل کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ایک سرچشمہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے. قل بفضل اللہ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے یہ چیز. فبذلک فلیفرحوا، یہ ایک ایسی چیز ہے فبذلک جس کے ذریعے سے فلیفرحوا آدمی خوش ہو سکتا ہے. تو خوش ہونا چاہیے. اس چیز کو تم پائے ہو اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ کی رحمت. اور اللہ کا فضل اور رحمت میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، صحیح دین کا علم دے دے. صحیح. تو یہ فلیفرحوا، اللہ نے کہا اس کو خوش ہونا چاہیے. تو اصل خوشی کا جو کانسیپٹ ہے، یا جو خوشی کے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو آدمی دیکھے اور مادیت پرستی جو ہوتا ہے اس چیز پہ آدمی فوکس کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے خوشی حاصل کرے. اصل خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اچھا، یہ خوشی کا پرپس سمجھنا چاہیے، خوشی کا مقصد کیا ہے، کہاں سے خوشی. صحیح. تو مطلب خوش رہنا ہے، لیکن کن ذرائع سے خوشی حاصل کرنا، یہ سب سے اہم ہے. ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو ہی خوشی کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ خوشی برقرار نہیں رہتی، ختم ہو سکتی ہے. تو یہ جو آج کل جو کمی ہے لوگوں کے اندر میں کہ پرپز ہی نہیں پتا ہے، جی
جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا تو زیادہ تر لوگ نوجوان جو ہے اس بات کا جواب ہی نہیں جانتے ہیں. جی کیا وجوہات ہیں اس کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر گڑبڑ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ لوگ جو ہیں پرپس سے اپنے زندگی میں میننگ کو کھوتے جا رہے ہیں؟ سب سے اہم چیز، اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی ان کی زندگی میں، آپ سب سے پہلی چیز یہاں کہہ لیں، ایک جو ماحول ملتا ہے، جس ماحول میں وہ اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، جی یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت ضروری چیز ہے. اچھا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت دین اسلام ہے. جی. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے والدین، اس کے گھر والے، یہ تمام لوگ کیا ہوتے ہیں، اگر اس کے گھر والے یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں آگ کی عبادت کرنے والے تو اس کو وہی بنا دیتے ہیں. تو یہ آدمی اپنے گھر والوں سے ہی اپنے مقصد کو جانتا ہے. جی. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کو دیکھتا ہے اپنے گھر والوں میں کہ لوگ، گھر کے لوگ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں، کس چیز کو زیادہ وہ لوگ پریفرنس دے رہے ہیں. جی. اسی چیز کو دیکھ کر کے ایک بچہ آبزرو کرتا ہے اور اسی چیز کو اپنا مقصد یا ٹارگیٹ وہ بناتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں والدین جو گارجین گھر کے ہیں، گھر کا جو ماحول ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، اسلامک طور پر کرنا ہے، تاکہ بچے اس چیز کو دیکھ کر کے وہ سمجھے کہ ہاں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت شروع سے اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ اپنے مقصد کو جانے گا اور پہچانے گا انشاءاللہ. عام طور پہ تو ہمارے گھر میں یہی ہے کہ مقصد پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ہے ٹارگٹ کہ ہمارا بچہ کسی اسکول میں پڑھ لے اور اس کے بعد میں اچھی نوکری لگ جائے. اس کے آگے نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ بچے کو، کبھی اس کو بھی کوئی ویژن نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، بس ایک اچھی نوکری تک ہی سب کچھ ہے. جی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہر زندگی کا ہر شعبہ تو اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے نا؟ پھر وہ ایک اچھا باپ بننا، اچھا شوہر بننا، ہر جگہ پہ نہیں اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ جی ہر جگہ پہ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ اس نے جب اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد جب کچھ شعور اس کے اندر آیا، تو شعور آنے کے بعد جی وہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر گھر میں ٹی ویاں ہیں، جس میں اگر فلمیں دیکھ رہا ہے وہ، یا موویز دیکھ رہا ہے، موبائل ہے ہر کسی کے ہاتھ میں، یا بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اس ایج میں کیا ہوتا ہے، آدمی اس چیز کو دیکھنے کے بعد ان سے انسپائر ہو کر کے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی کو وہ اپنا زندگی کا مقصد سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کر سکتا ہے اور وہ اتنا کامیاب ہے، اتنا فیمس ہے، مشہور ہے، یعنی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، تو ہم کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم کو بھی یہ کر لینا ہوگا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو زندگی کے ایک مقصد کو محدود دائرے تک بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا ہے. بالکل. اور صرف ابھی کے نوجوان نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ ہم سے پہلے والی جنریشن متاثر ہوئی ہے جی، کہ انہوں نے فلمیں دیکھنا شروع کیا اور وہاں پر یہ ذہن میں آیا. تو اب اگلی نسل کو وہی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر پیسہ کماؤ گے تو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. لیکن اس کا جو ایک پرابلم ہے اس کے ساتھ میں کہ آج ہمارے معاشرے میں خوشی کی کمی ہو گئی ہے. الٹا اس خوشی کی تلاش میں جو ہم لوگ نکلے تھے اس میں ہم لوگ اور دور ہو گئے ہیں، اور ڈپریشن ایک بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ ڈپریشن کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بتائیے کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا آبزرویشن کیا ہے اس چیز کو لے کر کے؟ ڈپریشن کے حوالے سے وہی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو آدمی فطرت سے ہٹ کر کے اگر کوئی کام کرتا ہے، یا فطرت سے ہٹ کر کے کسی اور چیز میں وہ اچھائی یا بھلائی یا دل کی خوشی یا اطمینان، سکون چاہتا ہے، جی، تو فطرت سے اگر وہ ہٹتا ہے تو اس کو خوشی کے بجائے غمی ملے گی، صحیح، ڈپریس ہوگا، انزائٹی کا شکار ہوگا، بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے، کیونکہ جس چیز کے ذریعے سے اس کو خوشی ملنی چاہیے تھی وہ اس ذریعے کو چھوڑ چکا ہے. صحیح، کسی اور ذریعے سے اب وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تر یہ ہوگا اگر وہ صحیح
جو اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس سے ہٹ کر کے اگر تلاش وہ کرنا چاہے گا تو کہاں تلاش کرے گا؟ وہ دنیا کو دیکھ کر کے. بالکل. جیسا کہ شروع میں کہا گیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. جو چیز سن رہا ہو یا جو دیکھ رہا ہو، دنیا کو جو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز خوشی ہے یا فلاں چیز یہ ہے. اب آدمی ہندوستان میں رہ کر کے اگر یورپ کے کلچر کو دیکھتا ہے تو وہاں کی جو آزادی ہے یا فریڈم ہے اس کو انسان اس میں خوشی تلاش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ بہت خوش ہوں گے. کسی بھی قید میں وہ لوگ بندھے ہوئے نہیں ہیں. جی بالکل آزاد ہیں. کسی معاملے میں، فحش کے معاملے میں، ہر ایک معاملے میں پوری آزادی ملی ہوئی ہے. تو آدمی سمجھتا ہے یہاں سے بیٹھ کے کہ ہاں وہ بڑی بڑی خوشی کی بات ہے. بالکل. ایک دم خوش ہے، اطمینان ہے، آرام سے زندگی آدمی گزار رہا ہے. تو اس کے ذہن میں خوشی کا معیار، خوشی کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا وہیں تک بیٹھا ہوا ہے کہ وہی ایک چیز ہے جو خوشی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ تو خوشی نہیں ہوگی. اب اس میں وہ جتنی بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہے سب چیز سے وہ متاثر ہوگا اور اپنی زندگی میں اسی کو خوشی کا موقع سمجھے گا. جبکہ یہ کیا ہوتا ہے، ڈپریس کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. ڈپریشن بہت سے لوگ دیکھیں گے آپ امریکہ کے اندر بھی، بہت سارے ممالک میں جو لوگ غیر فطرت کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں جی وہ لوگ ابھی جا کر کے آج اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، فطرت کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تو دیکھا ہی جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ لوگ جو ہے سارا اپنا دماغ لگانے کے بعد جب جو آتا تھا سب کر لیا جب انہوں نے، تو پھر اب گھوم پھر کر کے وہ فطرت کی طرف ہی آ رہے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے جو آیت کا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کان دیا اور آنکھ دیا اور دل دیا، اب ان چیزوں کا جو امپیریکل ٹولز جو دیے گئے ہیں جو دنیا کو آبزرو کرنے کے لیے، اس سے تو جیسا آپ نے بھی مثال دی کہ آبزرو کرتا ہے انسان غلط چیز کو بھی، اور مطلب اس دل کو اور کان کو اور آنکھ کو تو اچھی چیز سیکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، غلط چیز کے لیے بھی. یہ کیسے شیور کرتا ہے کہ انسان کہ ہم کو ان ٹولز کا جو دیے گئے ہیں ان کا استعمال ہم کو اچھے کے لیے ہی کرنا ہے؟ یہ چیز فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. ایک عام انسان جو ایتھیسٹ ہے، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے، کسی دھرم کو، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ زنا بے حیائی ہے. وہ زنا کو لے کے نہیں جسٹیفائی نہیں کرے گا کہ صحیح ہے، درست ہے، کر لینا چاہیے. یا پھر اس کے علاوہ جو جھوٹ ہے یا حرام ہے یا چوری والی جو کام ہے، عام طور پر وہ دنیا کی نگاہ میں فطرت میں چیز اللہ نے رکھی ہے کہ اسلام کے حوالے سے، اسلام کے علاوہ ہو یا کوئی دوسرے دھرم کی بات ہو، جو چیز غلط ہے وہ سب کی اس میں چیز میں وہ غلط ہوتی ہے. اور اسلام نے اس کی قباحت بتائی ہے، غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے. اچھا، تو یہ تمام چیزیں اگر آدمی صحیح طور پر اس کو استعمال کرے، اور اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ شورا کی سورہ نمبر 45 ہے، آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے کہا اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے. تو یہ انسان کو پہل کرنا ہوگا، انسان کو فکر مند ہونا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک بالشت، تو اللہ رب العالمین اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں. اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کر کے آتے ہیں. یہ چلتے ہوئے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اتیتو ہر والا، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو پہل انسان کو کرنا پڑے گا، انسان کو پہلے سوچنا پڑے گا خود کہ کیسے وہ زندگی دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ خوشی ہر چیز نہیں ہوتی ہے. صحیح، ہر چیز خوشی ہر چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو یہ کرنے کے لیے، یا زندگی سے مکتی پانے کے لیے، یا زندگی کے بہت ساری چیزوں سے آزاد ہونے کے لیے، یا پھر اپنے معبود کے نزدیک اپنے آپ کو محبوب بنانے کے لیے بہت سارے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان طریقوں کو چھوڑ کر کے اپنا کوئی ایک ایسا دین یا اپنی کسی کوئی موومنٹ، کوئی تحریک چلاتے ہیں، تمام لوگوں کو اس میں جوڑتے ہیں کہ یہ چیز اگر اختیار کر لو تو تم مکتی پا سکتے ہو، نجات پا سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو. کامیابی کے معیار لوگوں نے خود اپنے طور پر تراش لیے ہیں. جیسے کہ ایک تھا، وہ سب جانتے ہوں گے، اوشو رجنیش جو تھا، اس کے کیا تھا،
پلیجر از ایوری تھنگ. اس کا کہنا ہی تھا کہ پلیجر جو ہے خوشی ہر ایک چیز ہے, چاہے آپ کو جہاں سے ملے. یہ تمام ادیان کو چھوڑ کر کے بدھ مذہب سے یہ ہو کر کے ایک اپنا دین بنایا, اور اسی چیز کو اس نے یعنی کہ ایک آزادی فکر, انسان کے ذہن میں جو بات آئے صحیح ہے کہ غلط ہے نہیں دیکھنا ہے, خوشی مل رہی ہے اس سے تم کو, سب کچھ خوشی میں ہی ہے, یہی ایک دین ہے. تو اس چیز کو اس نے ہندوستان کے کلچر میں اپلائی نہیں کر پایا. ہاں وہ تو باہر میں کرتا تھا, اوریگن جا کر کے وہاں پر یو ایس میں جا کر کے جی یہ کیا. تمام لوگوں کو جو اس طرح کے مزاج کے تھے پورا سیکشول لبریشن میں پورا آزادی دلائی. تو یہ چیز کیا ہے, لوگ ان سے انسپائر ہوئے, بہت سے ایکٹر وغیرہ ہیروز وغیرہ اس کے وہاں گئے. جی کس نیت سے, بھائی ہم کو آزادی مل جائے گی. میڈیٹیشن وغیرہ کر کے آدمی, جس کے یہاں میڈیٹیشن ہے کہ وہ کر کے مراقبہ کر کے وہ نجات پا سکتا ہے. یہ اس مراقبے کے بدلے میں ان تمام چیزوں کو پلیزر کو لے کے آیا, کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی تم نجات پا سکتے ہو. یہ ایک زندگی کا مقصد ہے, یہی ایک ٹارگیٹ ہے, اسی کو کرتے رہو جو چیز من میں آئے. تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بہت سی چیزوں کو تراشے ہیں. جی تو ہمیں اس پہ نہیں دیکھنا ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز بتائی ہے, اسی کے اندر واقعی انشاءاللہ خوشی ملے گی انشاءاللہ. میں خود پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو صوفیزم سے جڑے ہوئے ہیں, جو یہ بات تک کہتے ہیں, جو پہلی بار میں نے جب سنا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی کیسے اتنی جرت کر سکتا ہے کہنے کی کہ جو شہوانی خواہشات ہیں یہی اللہ ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, تو اس حد تک بھی لوگ جا رہے ہیں, اور بس وہی ہے کہ ہر کوئی اپنا جھنڈا لے کر کے ہے, آپ کو جہاں پسند آیا, آپ کی جو خواہشات جس سے میچ کر رہی ہیں آپ وہاں چلے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, اور اگر آ گیا ہوں تو اب زندگی کو کیسے بتانا ہے, کیا اس کا جواب قرآن و حدیث میں ہے, اور اگر ہے تو کیا ہے, اس کو آپ اس کا جواب دیجیے. قرآن کریم میں سورہ مومنون کی آخری رکوع میں, سورہ مومنون کی آخری رکوع میں جو 18 پارے میں ہے, اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سوچتے ہو, کیا گمان کرتے ہو, تمہاری فکر کیا ہے, سوچ کیا ہے, ان خلقناکم عبثا, کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے, عبثا مطلب بیکار. کیا میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, یعنی پیدا کرنے کے بعد میں کچھ چاہتا نہیں ہوں, بس یوں ہی پیدا کر دیا ہوں. عبثا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی کام نہ ہو, بیکار. کہا کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا, تم یہ سوچتے ہو. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور کیا تم لوٹائے نہیں جاؤ گے ہمارے طرف, ہمارے طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے. تو یہ لوٹ کر کے جانا, یہ چیز انسان کو زندگی کا مقصد بتاتی ہے. اچھا, یہ لوٹ کر کے جانا جو یہ ہے کہ ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے واپس. تو لوٹ کر کے جانا, پھر کہاں جانا, وہاں کیا ہونے والا ہے, ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف, کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہر کوئی ایک روحوں کی دنیا میں تھا. آسمان میں ایک روحوں کی دنیا تھی جہاں پر اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا تمام لوگوں سے, عہد الست کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. تو وہاں پر ایک تمام لوگ روح کی شکل میں موجود تھے, اب بھی ہیں بہت سے لوگ جو پیدا نہیں ہوئے. لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں سے دنیا کے اندر بھیجا. صحیح. اور یہاں زندگی گزارنے کے بعد پھر ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے. تو یہ لوٹ کر کے ہم جائیں گے تو کیوں جائیں گے, ہم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد, اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے, تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مر کر کے واپس جانا ہے, اس کی تیاری کے لیے, اس کی تیاری میں عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. جی, لیوحدون, توحید اختیار کریں. تو پھر ایک دوسرا سوال جو آتا ہے کہ اگر
پیدا کیا گیا اس کام کے لیے، تو زندگی میں جب اب بھیج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جی اب زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کا کیا جواب اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن و حدیث میں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو عام طور پر بات رہتی ہے وہ یہ کہ عبادت اگر ہم کہتے ہیں لفظ عبادت، تو لفظ عبادت کو ہم یا تو مسجد سے جوڑ دیتے ہیں جی کہ مسجد میں انٹر کیے، اب جو بھی ہم عبادت کا نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یہ عبادت ہے. مسجد کے باہر قدم نکالیں، اب عبادت ختم ہو گیا ہمارا. بازار میں ہیں تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، یا گھر میں ہیں تو یہ بات نہیں ہے، دنیا کے کام ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مقصد ہی پیدا کرنے کا عبادت ہے، تو صرف 5 ٹائم عبادت کریں، 15 منٹ کر کے 20 منٹ کر کے نماز پڑھ کے. باقی ہم تو پوری زندگی گزار رہے ہیں مسجد کے باہر، تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ یہ ایک فکر، ایک سوچ آدمی سمجھتا ہے. لیکن اسلام کا صحیح طور پر اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے اور خود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے. اچھا. اور کہا کہ زندگی کے ہر ایک موڑ، ہر ایک لمحہ، ہر ایک ساتھ، ہر ایک چیز، ہر ایک پل انسان جو گزار رہا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے، طریقے اور فرمان کے مطابق اگر گزار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، جہاں بھی ہو، وہ عبادت میں اس کو شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا، ایسا معاملہ ہے. تو عبادت کے علاوہ آپ دنیاوی معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، اگر ان تمام جگہوں پر جو اصول بتایا گیا اس کے مطابق آپ رہ رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. تو اصول کیا ہے؟ مطلب حرام و حلال کی جو حلال و حرام کی جو باؤنڈری ہے اس کو آپ کو پہرائی میں رکھنا ہے. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ عبادت کریں، جی، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام، ہمارا بازار لانے جا رہے ہیں ہم لوگ، بچوں کو کھلانا پلانا آپ نے جو کہا، اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، یہ سب بھی عبادت ہے. یہ سب بھی عبادت ہے. تو اس سے زندگی کے مطلب ہر جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سب ہی پرپسفل ہو جائیں گے، جی، بامانی ہو جائیں گے. جی. میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں سب کچھ عبادت ہے؟ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بندگی کے معنی ہوتے ہیں، جی، غلامی کے معنی میں ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے رب العالمین کے غلام ہیں، اللہ کے بندے. ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کچھ ایسا نہیں ہے. جی، تو اللہ رب العالمین کے بندہ اور غلام ہونے کی حیثیت سے اگر ہر کام اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہی ہوئی. اچھا، بندگی اور غلام کے بارے میں، کیونکہ اللہ کی بات ہم مان رہے ہیں، تو جب تک ہم مان رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے ہیں. اگر آپ اللہ رب العالمین کو ہی نہ مانیں، انکار کر دیں، تو آپ ویسے تو حقیقی طور پر اللہ کے ہی بندے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اللہ رب العالمین جس سے خوش ہو، راضی ہو، جس کو جزا دے، ثواب دے عبادت کا ہر کام کا، وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام میں بعض لوگ مالدار تھے خوب زیادہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ صاحب ثروت جو ہیں، ذهب اہل الدثور والاجور، پیسے زیادہ ہیں ان کے پاس، اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ ثواب پاتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر پاتے تو ثواب نہیں مل پاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو. ہر نماز کے بعد، یعنی کہ فرائض کے بعد تسبیحات، تکبیرات اور تحمیدات کہا کرو. کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ صاحب ثروت والوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تسبیحات کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی تسبیحات کہنا شروع کر دیے. تو یہ لوگ پھر شکایت کیے کہ آپ مجھ کو بتائے تھے وظیفہ آگے بڑھنے کے لیے کہ ان سے آگے رہوں گا. وہ لوگ بھی شروع کر دیے، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو صرف تسبیحات پڑھ رہے ہیں. پھر ہم پیچھے ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمایا آگے کہ بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ. کہا کہ ہر ایک چیز جو تم کر رہے ہو یہ صدقہ ہے. اس کے بعد پھر آگے کے جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اللہ نے اس میں بھی ثواب اور اجر رکھا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے.
صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، آیات یحدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا، اجر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی کام، یہ اس کام کو اگر کوئی غلط طریقے سے کرتا، اکان علیہ وزر، کیا اس کو گناہ ملتا؟ کہا ہاں. کہا اسی کام کو تم حلال طریقے سے، جو راستے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں نکاح کے ذریعے سے کر کے تم اس کام کو کر رہے ہو تو یہ حلال ہے، اس میں اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب رکھے ہیں. تو یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ زندگی بھر کے شب و روز کے جو بھی عمل ہو آپ کے، اگر اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہے تو اللہ نے آپ کو ثواب رکھا ہے، ثواب اس میں رکھا ہے. تو یعنی کہ جس کو اپنی زندگی میں جی ایسا لگتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، میننگ نہیں ہے، اس کو بس اپنا نظریہ بدلنا ہے، تو اپنی نیت کو جی بدلنا ہے، اپنی نیت نظریہ کو بدلنا ہے بس، اور کچھ نہیں. تب تو ہر ایک چیز میں ایک پرپس شامل ہو جائے گا. دعا، سونے کی دعا پڑھ کر کے اگر سوتا ہے انسان جی تو رات بھر وہ سو رہا ہے، لیکن وہ صرف سو نہیں رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. مطلب زندگی میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے نہیں ہوگا جس کو ہم عبادت نہ بنا سکیں. نیت یہ کر کے سویا کہ ہم فجر میں اٹھیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اچھا، ایک بات جو آپ نے کہی کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، یہ کانسیپٹ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جب سبمٹ کر دیتے ہیں، ہم لوگ غلام، لٹرلی اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، سلیو کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہو گئے اب خود کو غلام کہہ کر کے. یہ لگتا ہے کہ دونوں تو اپوزٹ ہے. اپنے آپ کو سپرد کسی کے اگر کر دے انسان تو صحیح غلط یا جو ڈیسیجن اس کے ہاتھ میں تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا، اب وہ اور زیادہ فری کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے، یہ اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس کو اصل چیز یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کے ہم غلام تھے اس چیز کا غلام کو نہیں ہونا تھا. اچھا، ہم پہلے بھی کسی چیز کے غلام تھے. ہاں، پہلے ہم کسی چیز کے غلام تھے. ایک آدمی جب دنیا میں تھا تو وہ کسی کا غلام تھا. ہاں، کچھ نہیں تو اپنے نفس کا غلام بھی ہو سکتا ہے. جی، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کو بھی وہ اپنا کچھ، اگر آپ کہہ لیں فرما کے زمانے اس سے پہلے جائیں تو بہت سے ایسے زمانے گزرے ہیں، وقت گزرے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات کر رہے ہیں اس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں. جی، اس کے اپنے آپ کو ان کا غلام بنائے ہوئے. لیکن ایک آدمی صحیح طور پر واقعی جو حاکم ہے، جو آقا ہے، جو بادشاہ ہے پوری دنیا کا، تو وہ اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین کا غلام ہونا ہی ہمارے لیے فطرت ہے، درست ہے، صحیح ہے. تو غلام آدمی صحیح انسان کا غلام، مطلب صحیح ذات کا غلام بنے تو یہ غلامی اس کا ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح. لیکن کسی ایسے ذات کا، کسی ایسی پاور کا غلام بن جائے جو خود اپنے آپ میں محیط ہے، خود دوسرے کا محتاج ہے، تو یہ غلامی تو غلط ہے. ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رستم کے دربار میں بھیجا. اچھا، رستم کے دربار میں وہ اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ اپنے محل میں قالین میں سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہے، ایک دم پوری طرح سے بادشاہت والے انداز میں. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اکیلے تنہا رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے نیزے سے جو پورے قالین جو بچھی ہوتی ہے دروازے سے لے کر کے بادشاہ کے بیٹھنے تک، وہاں تک قالین کو اپنے نیزے سے چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا، جا کر کے وہاں پہنچتے ہیں بغیر کسی دہشت کے، بغیر کسی موت کے ڈر کے، خوف کے. وہاں پہنچتے ہیں، سوال کرتا ہے کیا چاہتے ہو، کیا تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد کی بات ہو رہی، پرپز آف لائف، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس طرح سے آئے ہو اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ آج لوگ مسلمانوں کے حوالے سے زندگی کے مقصد کو لے کر کے میمز بناتے ہیں، غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، یہ ہو، وہ ہے. غلط طریقے سے لوگ اس پیراہے کو ڈالتے ہیں. یہ مقصد ورڈ کو ہی بہت مقصد وہی کوئی مس یوز کرتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. جی جی بالکل. لیکن اصل جو مقصد ہے اور جو واقعی جو اسلام ہے، اسلام کا جو فیس ہے، جو دکھانا ہے،
وہ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ دکھلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. بات ہو رہی تھی عبادت کی، بندگی کی، تو وہ اسی چیز کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے. ابتعثنا لنخرج العباد، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں. کس چیز سے نکالیں؟ من عبادت العباد. من عبادت یعنی کہ لوگوں کی غلامی سے لوگوں کو نکالیں. صحیح. الی عبادت رب العباد، اور اس کے غلامی کی طرف لے کر کے آئیں جو تمام بندوں کا رب ہے. تو زندگی میں ہمارا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ صحابی نے کہا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لا رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین واقعی رب ہے. صحیح. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ کا کیا اپروچ تھا زندگی کے ویژن کو لے کر کے، زندگی کا مقصد کو لے کر کے؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر بہت امیر اگر نہیں ہو پائے یا تو پھر دنیا نہ گھوم پائے تو زندگی بیکار ہے، جینا بیکار ہے. صحابہ کا کچھ ایگزامپلس ہمیں بتائیے کہ ان کا کیسا سوچنا تھا اس پر. اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا. اچھا. ان کا ویژن ٹارگٹ کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے. ان کے ذہن میں ایک بات تھی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو، اللہ رب العالمین سے لوگ جڑے، لوگ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو صحیح طور پر سمجھیں. اگر وہ کسی طرف سے اگر گزر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی جا بھی رہے ہیں سفر میں، کسی جنگ کے ماحول ہو یا کچھ ایسے حالات ہو جہاں سے گزر بھی رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے بھی تھے راستے میں یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کیا تھا، یہاں کیا نہیں تھا. بہت سارے تاریخی حوالے سے جو اللہ رب العالمین بتاتے تھے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے. تو اگر وہ سفر کے نکلتے بھی تھے تو اس سفر کو وہ پاکیزہ بنا لیتے تھے، اس سفر کو وہ حلال بنا لیتے تھے، عبادت والی بنا لیتے تھے. جیسے اگر کسی جنگ کے میدان کے لیے اگر نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جیسے کہ قوم عاد کی وہاں سے گزرے، صحابہ کرام نے اپنے آٹا کو اس کنویں کے قوم سمود کے جو کنویں تھے وہاں سے پانی نکال کر کے آٹا گوندا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، کہا کہ اس کو پھینکو، اس کے پانی کو استعمال نہیں کرنا، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. تو فوراً وہاں سے اس جگہ سے دوڑ کر کے گزر جاتے، نکل جاتے. تو یہ سب چیزیں سبق سیکھنے کے لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور اسلام نے سیاحت کے حوالے سے بھی بہت ساری بات کہی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان، اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے مجرموں کے ساتھ، جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا، جا کر کے تم دیکھو. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بہت سارے ایسی جگہوں پر جانا، جیسے جگہوں پر جا کر کے بہت سارے عجیب و غریب نظارے دیکھنے، منظر، ہل اسٹیشن وغیرہ ہے، سمندری ساحلی علاقے ہیں، وہاں کے سمندر پانی کو دیکھنا، اس کے اندر کی مچھلیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، آسمان، ستارے، زمین، ان چیزوں میں غور و فکر کرنا. تو گھومنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی اس گھومنے کو، اس سیاحت کو، اس تفریح کو آدمی پہلے نیت اخلاص کے ساتھ اس کو بنائے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ہم کو اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے ایک محبت اور زیادہ پیدا ہوگی. تو اس نیت سے اگر آدمی سیاحت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ سیاحت، وہ سفر اس کے لیے نفع بخش ہوگی. صحیح. لیکن اس چیز کو اگر مقصد میں نہ لے، صرف گھوم لے پھر لے، وہاں پر جائے گھومنے پھرنے، اور دیگھا کوئی گیا، کوئی مطلب جہاں بھی لوگ جاتے ہیں عام طور پر، اب وہاں پر جانے کے بعد آدمی نماز کو ہی چھوڑ دے اگر، تو آپ جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد فوت ہوگا. یہ دنیا کے اندر جو زندگی کا مقصد تھا وہ بھی فوت ہوا، اور وہاں جا کر کے اللہ کو پہچان کے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے اور زیادہ آپ عبادت کی طرف آتے، لیکن وہاں جا کے آپ عبادت سے دور ہو گئے، الٹا ہو گیا سر. تو یہ سیاحت
کوئی جبکہ مناہی کتنی ساری نشانیاں وہاں پر ہیں جو آپ جی دیکھ سکتے دیکھ تھے۔ سکتے ہیں. ہوں، تو یہ چیز مقصد فوت ہو جاتا ہے. جی اچھا، آگے بڑھنے سے جی پہلے ہمارا ایک کوئز جی ہوتا ہے جس میں ہم لوگ آپ سے 3 کوسچنس کریں گے، اور آپ کو ہر کوسچن کے 3 آپشن ہوں گے اور آپ کو ان کو آرڈر میں سجانا، ترجیح دینی ہے. جی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا جو میننگ زندگی سے ختم ہوتے جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا ذمہ دار کون سی چیز ہے؟ ایک پہلی چیز ہے ڈوم اسکرولنگ، جس کو کہتے ہیں کہ بس اپنا فون لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، جی چلاتے جا رہے ہیں، ہوں کئی گھنٹے بیت جاتے ہیں، ہوں گھنٹے 2-4 گھنٹے بیت جاتے ہیں، ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان سحر زدہ ہو گیا ہے، ہوں کہ اس کو خود بھی لگتا ہے نا کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، اب مجھے ہوں رکھ دینا چاہیے فون، لیکن رکھ نہیں پاتا. رکھ نہیں پاتا ہے. تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈوم ڈوم اسکرولنگ. ہاں، کہ اسکرول کر رہے ہیں، وہ مطلب وہ ڈومڈ ہو گیا ہاں انسان. ہاں دوسرا ریزن یہ ہے کہ صحیح کمپنی نہ ہو، صحیح صحبت نہ ہو اس کے پاس میں. تیسرا ہے سوشل پریشر، کہ سماج ایک ایکسپیکٹیشن آپ سے بناتا ہے کہ تم کو یہی کام کرنا ہے، ایسا ہی بننا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ریس میں لگ جاتا ہے اور اپنا مقصد جو ہے پوری طرح سے کھو دیتا ہے. یہ تینوں میں سے کیا سب سے سب سے بڑی پہلی وجہ چیز ہے ہے؟ کہ بری صحبت بری صحبت. سب سے پہلے. ہوں، کیونکہ اگر صحبت آپ کی بری ہوگی تو وہ صحبت ہی آپ کو بتائے گی کہ تم کو زندگی میں کیا کرنا ہے. صحیح. یہی چیز صحبت والے لوگ ہی بتاتے ہیں. ہوں، اس کے بعد دوسری چیز وہی ہے، اگر آپ کو صحبت صحیح نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اگر وہ ڈوم اسکرولنگ کر رہے ہوں گے تو آپ بھی اسکرولنگ کیجیے گا بیٹھ کر کے. صحیح. تو ان کو دیکھ کر کے صحبت سے ہی آپ بہت ساری چیز سیکھتے ہیں. تو پہلی چیز صحبت، بری صحبت، صحیح صحبت کا نہ ہونا. سوشل پریشر بھی تو صحبت سے ہی آئے گا. ہاں اس کے بعد سوشل پریشر جو ہے وہ بھی صحبت سے آ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا یہ تو ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ اگر ہمارے کچھ فرینڈ سرکل ہے، اس میں سبھی کی اچھی جاب ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، آپ کی جاب تھوڑی سی سیلری آپ کی کم ہے، تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح باقی لوگ جو ہیں وہ قرض لے کر کے، سود پر پیسہ لے کر کے، وہ بڑی بڑی جو ہے وہ انہوں نے فلیٹ خرید لیا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ ارے سبھی نے فلیٹ گاڑیاں خرید لی ہیں، میں ہی نہیں خرید پا رہا ہوں. تو اس چکر میں جو ہے آپ بھی پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں بھی لون لے لیتا ہوں. یہ سب بھی تو چیزیں صحیح ہوتی بات ہیں. ہے. اور آدمی اسی کو سمجھ رہا ہے کامیابی، جی زندگی کا مقصد. جی کہ لائف کا اسٹیبلش ہونے کا مطلب ہی آدمی یہ سمجھا ہے کہ ہم گھر بنا لیے ہیں اچھے سے، جی شادی ہونے کے بعد بچے وغیرہ کو پڑھا دیں گے، بچے کو سیٹ کر دیں گے، ہر بچوں کے لیے ایک الگ الگ گھر اچھا سا بن جائے جی بس. اور پھر ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں، مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہوں جبکہ اسلاف کے یہاں صحابہ کرام کیا ہے کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے تھے. لیکن اگر عمر زیادہ ملی ہے تو 40 سال کی عمر کے بعد وہ اپنے آپ کو پورے طور پر عبادتوں میں منہمک مشغول پاتے تھے، مشغول کر لیا کرتے تھے. اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون سا عمل جو یہ پرپز کھو دیا ہے انسان نے، اس کو ریسٹور کرنا ہے، اس چیز کو واپس پانا ہے اپنی زندگی میں، کون سا عمل سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے اس میں؟ پہلا ہے نماز، دوسرا ہے قرآن پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور تیسرا ہے کہ سوشل ورک کرنا، لوگوں سے جا کے ملنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا. سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نماز آئے گی. اچھا. کیونکہ نماز آدمی جب پڑھے گا تو نماز پڑھنے کے بعد جو دوسرے کام کرے گا، سوشل ورک یا سماجی کام کرے گا، اس میں اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی. اچھا، مدد ہوگی. کیونکہ اگر نماز ہی نہیں ہے اگر، جی اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ خوب جا کے سوشل ورک کچھ کام کرے یا لوگوں سے مل جل کے بات کرے، تو وہ مدد اللہ رب العالمین کی شامل حل نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ اللہ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو مدد کرنے کی جو چیز ہے نماز ہم نے لے لی. اس کے بعد اگر ہم سوشل ورک میں جو اگر کام کر رہے ہیں یا جو سوشل ورک کر رہے ہیں، جو لوگوں سے مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس کے ملنے کے بعد بہت ساری باتیں آئیں گی. پھر ہم اس کام کو کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کے تدبر، غور و فکر کرنے کے بعد اس کام کو ہم کر پائیں گے. بغیر تدبر کے پھر اس کام کو ہم کر نہیں سکتے. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ
چونکہ کریئر جو ہے ہمارے پرپز آف لائف سے بہت جڑا ہوا ٹاپک ہے، اس لیے سوال کریئر سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کسی کو اپنا کریئر چننا ہے تو کریئر چنتے وقت میں اس کو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے؟ پہلا یہ کہ پیسہ کہاں زیادہ مل رہا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ آپ کے جاب میں حلال کام ہے یا نہیں اور حلال ماحول ہے کہ نہیں. تیسرا یہ چیز کہ اپنا پیشن اور ٹیلنٹ جس چیز میں ہو اس کا خیال رکھے. کیا تینوں میں سے کس چیز کو ترجیح دے گا؟ سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے جس کا اپنا جو اس کا پیشن ہے، جس میں اس کو شوق ہے، جی تبھی وہ کام اچھے سے کر پائے گا. ورنہ بہت حلال انوائرمنٹ ہو، ماحول ہو، جی لیکن کام میں من ہی نہ لگے تو دونوں چیزیں فوت ہو جائے گی. صحیح. تو جس کو پہلے وہ چنے کہ وہ کون سا کام کرنا چاہ رہا ہے، کس چیز میں اس کو اچھی یہ ہے پکڑ ہے، اس کے بعد پھر وہ ماحول کو دیکھے، حلال ماحول ہو، حرام طرح سے یہ نہ ہو. اس کے بعد اس حلال ماحول میں جتنا بھی پیسہ اس کو ملتا ہے، جو بھی اس کی سیلری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والے ہیں. برکت کیوں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ حلال ذریعوں کی وجہ سے، حلال جگہوں کی وجہ سے. تو پہلے اپنا یہ دیکھے پیشن کس چیز میں اس کو شوق ہے، اس کے بعد حلال جگہ دیکھے، پھر اس کے بعد وہ اپنا یہ دیکھے. یہ جو ذہن میں ایک بنا ہوا ہے نا کہ آپ اگر سب زیادہ پیسہ نہیں کمائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہیں، اسلام اس پہ کیا ویژن ہے اسلام کا کہ پیسہ کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے اسلام میں جہاں تک پیسے اور مال کے تعلق سے، یا پھر آپ کہہ لیں پیسے اور مال سے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جی مادیت جس کو ہم کہتے ہیں، دنیاوی جو میٹریلسٹک جو ہوتے انسان بنتے جا رہا ہے، کہ جو چیز اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا جو چیز کو وہ دیکھ کر کے سمجھ رہا ہے، وہ تمام چیزیں جس کو دکھ رہا ہے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، جی، اور اس چیز کو آدمی خوب زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے ایک آدمی پیسہ دیکھ لیا، اب اس کو لگا کہ پیسہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، ضروری چیز ہے، اب اس کو کمانا شروع کرتا ہے. جی، اگر وہ جس طرح سے بھی وہ پیسہ کمائے، حلال ہو کہ حرام ہو، بہت ساری چیزوں سے وہ کماتا ہے پیسہ، اگر حلال بھی ہم مان لیں حلال بھی کما رہا ہے، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کب تک، مطلب کہاں تک. جی، جب تک اس کی عمر وہ کمائے گا، جو بھی جہاں تک اس کی یہ طاقت قوت ساتھ دے، لیکن کہاں تک اس کی کوئی باؤنڈیشن ہے، کوئی باؤنڈری ہے؟ ایسا نہیں ہے. کچھ پیسوں کے ذریعے آپ کی ضرورت پوری ہو جائیں گی، پھر اور پیسے آئیں گے تاکہ اپنی خواہشات بھی پوری کریں. جی، خواہشات پوری ہوگی، پھر آپ بہت ساری چیزیں سوچیں گے کہ ہم اس کو جمع کریں، سیونگ کے بارے میں بھی سوچیں گے. جی، پھر اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں یہ کر کے رکھ لیں، وہ کر کے رکھ لیں. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس پہ فل اسٹاپ نہیں لگا سکتے ہیں، کبھی آپ سیٹسفائی ہی نہیں ہوں گے، سیٹسفائی آپ نہیں ہوں گے. جی، سیٹسفائی آپ نہیں ہو پائیں گے. ایک اس میں ایک روایت ذہن میں، ایک روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ یسألہ، سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے. اچھا. اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ پورے ماحول کو دیکھ رہے ہیں. کہا کہتا ہے کہ سوال کر رہا ہے کچھ مال کے حوالے سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فطر رأسہ، ان کے اس آدمی کے سر کو دیکھا. سر کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے پیر کو دیکھے، سر اور پیر کو دیکھے خوب غور سے. یعنی کہ حدیث میں شرح میں کہ وہ آدمی خوب زیادہ پریشان لگ رہا تھا، خوب زیادہ پریشان لگ رہا تھا. یعنی کیسے کہ اس کو کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیچارہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہو، یہ بہت محتاجی ایسا لگ رہا ہے. بہت غور سے دیکھے. دیکھنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کم مالک، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اچھا. مال کی خواہش ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا کتنی مال ہے؟ تو اس نے کہا 40 من الابل، میرے پاس 40 اونٹ ہیں. میرے پاس 40 اونٹ ہیں. تو اس معاملے کو دیکھ کر کے، اس کی یہ بات سن کر کے، عبداللہ بن عباس جو رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو واقعی سچ کہا. آپ نے فرمایا لولا ابن آدم، یا لو کان لابن آدم، حدیث کے الفاظ ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب یا وادیین من ذهب
لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم کو 2 وادی بھر کر کے اگر سونا بھی دے دیا جائے، وادی مطلب ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہیں، 2 وادی بھر کر کے بھی اگر سونا دے دیا جائے، لابتغى ثالثا، وہ تیسری کی تلاش کرے گا کہ تیسرا بھی وادی مل جائے ہم کو سونا بھرا ہوا۔ صحیح۔ کہا کہ اس انسان کے پاس 40 اونٹ ہے، لیکن پھر بھی اور اس کو چاہیے، اور چیز کی پریشانی ہے کہ اور اس کو مل جائے۔ تو یہ کہاں تک؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گا، یعنی مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر سکتا ہے، مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان جب مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تبھی سکون، دفن ہو جائے، تبھی جا کے اس کو سکون ہے، ورنہ اس مال کے بارے میں سکون نہیں ملے گا۔ صحیح صحیح، یعنی کہ کوئی بھی ٹارگٹ آپ بنا لیں، اتنا کماؤں گا اتنا کماؤں گا، وہ کبھی کافی نہیں ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز پہ کیا اس کو اپروچ کیا ہونا چاہیے ہمارا، کہ اس کو خاص طور پر دیکھیں، اسلام میں ترقی کرنے سے نہیں روکا ہے جی، یا خوب زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں، کوئی باؤنڈیشن یا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو تو نہیں کمانا ہے، یا آپ پوری دنیا کما لیں، پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسلام کفایت شعاری سکھاتا ہے، کفایت شعاری کا جو جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اتنا دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آرام سے گھر والوں کی پرورش ہو رہی ہے، اور اسی چیز میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو توفیق دی ہے کہ میں ایمان پر، دین اسلام پر صحیح طور پر عمل کر پا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے، اور اس میں اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے الحمدللہ بڑھے، کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن اپنے دین کو، زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سیلری ایسا ہو 2 لاکھ 3 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کی سیلری آپ کی ہو جائے، لیکن آپ عبادت سے غافل ہو جائیں، ہدایت سے محروم ہو جائیں، ہاں، پھر پیسہ آنے لگتا ہے تو آپ اس میں ہی ڈھک جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے ایسا ہو جائے، نہیں بھی ہو سکتا انسان، لیکن عین زیادہ چانسز ایسا ہے کہ وہ آدمی یہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کفایت شعاری اور خوشی، کہ اسی میں انسان خوش رہے، مطلب پیسہ آ رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو جانا ہے، پاگل نہیں ہونا۔ اچھا یہ بتائیے کہ فیلئر ہمارے لیے سب سے بڑا ریزن بنتا ہے کہ لوگ اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، اپنی زندگی کا جو بھی مقصد تھا اس کو، ناکامی ان کے دل پر آ جاتی ہے اور ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اسلام کیسے بتاتا ہے فیلئر کو کیسے ہینڈل کریں؟ اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ جو انسان جسے فیل ہو جا رہا ہے کسی بھی چیز میں، یا کسی بھی کام میں، جاب میں، بزنس میں، یا اپنے پڑھائی لکھائی میں، کسی بھی چیز میں، تو اسلام اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اچھا، اس کو ابھارتا ہے اور اس کو حوصلہ دلاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں، دین اسلام کے حوالے سے بھی، دنیوی زندگی کے معاملات کے حوالے سے بھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کو بہت ساری جگہ میں وضاحت کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، واقعی صحیح حدیث ہے یہ، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز تم کو فائدہ دے، جیسے فائدہ تم کو حاصل ہو رہا ہے، اس کی حرص کرو، اس کی چاہ کرو۔ اچھا، اس کی چاہ کرنا ہے، اس کی حرص کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ولا تعجزن، اور عاجز نہیں ہونا ہے کہ ارے فیل ہو گئے، اچھا، ارے ہم اس میں ہار گئے، مطلب اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ عام طور پہ ہرس کا ورڈ ہم لوگ اردو میں ایک نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں نا، کہ بہت ایک دم لالچی بن جانا کسی چیز کا۔ تو نہیں، یہاں پر ہرس کا معنی یہ جو عربی میں ہے، یہاں پر احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی خواہش کرنا، یا اس چیز کی تم جستجو کرنا، آپ کہہ لیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے حریص بن جانا۔ اوکے، تب جہاں بات کی جائے گی کانٹیکسٹ دیکھ کر کے آدمی سمجھے گا اس کا معنی کیا لے رہے ہیں۔ تو احرص علی ما ینفعک ولا تعجزن، اور ہار مت مانو۔ تعجزن کا اصل معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہار مت مانو، اکتاؤ مت، فیل ہوئے ہو کوئی بات نہیں، پھر سے محنت کرو، عاجز نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد کہا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، یا پھر آپ اس کو پہلے کر لیں، پہلے تم جس کام کی حرص کر رہے ہو، جو فائدے والی چیز ہے، اس کی حرص کرو، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین سے اس کام میں مدد مانگو کہ اللہ میں نے اس کام کی حرص کی ہے، تو مدد فرما۔
تیری مدد نہیں ہوگی تو ہم نہیں کر پائیں گے. اللہ کی مدد مانگ کر کے ولا تعجزن، پھر عاجز نہیں ہونا. عاجز نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین اگر مدد کریں گے ہوں. تو انسان کامیاب ہوگا. لیکن ایک دو بار آدمی ہارے گا. اللہ رب العالمین آزمائش کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے ایمان کو دیکھنے کے لیے، جی. اللہ رب العالمین پر کتنا اس کا ایمان ہے، کتنا بھروسہ ہے. پہلے وہ اپنے کام کو چوز کیا، پھر اللہ سے مدد مانگا. اللہ سے مدد مانگنے کے بعد وہ ناکام ہو رہا ہے تو کیا اللہ پر اس کا ایمان ڈگمگ ہو رہا ہے، یا اللہ پر ایمان ہٹا کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے پھر کسی اور دوسرے سورسز کے ذریعے سے اس کا کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی کسی میدان میں آدمی ہار جاتا ہے، اور ہار کر کے انسان بہت ساری کچھ سیکھتا ہے. سیکھتا بھی ہے، بے شک سیکھتا بھی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے کہ ہار گئے ہو تو یہ ہار نہیں ہے. ہاں، اصل ہار کیا ہے؟ آدمی دنیا سے چلا جائے اور وہ زندگی کے مقصد کو پہچان نہیں پایا، وہاں جا کر کے اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ نہیں، مجھ کو پہچان لینا چاہیے تھا زندگی کا مقصد کیا ہے. صحیح. تو وہ ہار اصل ہار ہے، اصل ہار جس میں ہوتی ہے. کوئی بیک اپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ واپس اور پھر جیسا آپ نے بتایا تھا کہ ہر کام عبادت ہے، تو اگر کوئی کرتا بھی ہے کوشش عبادت سمجھ کے اور ہار بھی جاتا ہے تو کچھ کھویا تو نہیں اس نے. سب سے بڑی بات ماشاء اللہ، سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو محنت کر رہا ہے وہ کچھ کھویا نہیں، بلکہ اس میں اور وہ اسپیشل ہو رہا ہے، اسپیشلسٹ ہو رہا ہے اس میں، بار بار اس کام کو کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اچھا، جو پرپز آف لائف کی جب بات آتی ہے تو کچھ ایسا ہے، جیسے ہم لوگ عبادت، جو بات ہوئی کہ ہر چیز کو عبادت بنانا ہے، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم لوگ وہ عبادت جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے، کیونکہ مر گئے تو پھر تو اب ہمارا تو ایکشن ختم ہو گیا جو ہمارے کرنے کا تھا، تب بھی کیا اور نیکیاں لی جا سکتی ہیں؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ جی، بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں جس کو ہم صدقہ جاریہ کے طور پر کہتے ہیں. اچھا. کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد بناتا ہے، مسجد کی بنیاد رکھا، تعمیر کیا، مسجد کے بارے میں سوچا، تعمیر کرانے کے بعد اس کو جاری و ساری کیا، اچھا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اگر قیامت تک وہ مسجد قائم ہے، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اس بنانے والے کو ہی ملتا ہے. اچھا. کسی نے کوئی علم حاصل کیا، علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھایا، اب وہ آدمی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. کہ جس نے کوئی سنت کو، جی، اسلام کی کسی سنت کو، کسی طریقے کو بتایا، کہا کہ وہ آدمی جس کو بتایا ہے، جو عمل کر رہا ہے، وہ جو عمل کر کے جتنا ثواب پا رہا ہے تو بتانے والے کو بھی اتنا پورا پورا اللہ رب العالمین دیتے ہیں. اچھا، دونوں کو ثواب برابر ملتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی کو نماز کا طریقہ یا کوئی دین کی کوئی ایسی چیزیں، کوئی بات ہم نے اس کو سکھا دی، اب میری وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، اب میرے بتائے ہوئے پر آدمی عمل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو جب وہ پڑھے گا، جس طرح سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ میرے اکاؤنٹ میں بھی اس کو ثواب کے طور پر لکھیں گے. تو پھر جیسے اگر وہ شخص، جو بھی بندہ ہے جو سیکھا آپ سے، وہ تو پھر اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا، جی، اگلی جنریشن کو بھی سکھائے گا وہ جاننے کے بعد میں، تو اس کا بھی ثواب، جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے اس کو اللہ رب العالمین ثواب دیتے جائیں گے. اچھا، ایک کتاب کی جو آپ نے بات کی کہ کتاب کسی نے لکھا، تو کون سی کتاب؟ صرف دین کی کتاب کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی علم بانٹنا جو ہوا، جیسے کوئی اگر سائنس کی کتاب ایسا لکھتا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ وہ بالکل، اصل کیا ہے، میں نے وہی بتایا کہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، جی، سب ایک چیز ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر، کہ وہ اس چیز کو پڑھ کر کے یا اس چیز کو علم حاصل کر کے اس کا مقصد کیا ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جی، لیکن اس کے ڈاکٹر بننے کے بعد اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس آئیں گے، اس سے میں بات چیت کروں گا اور بہت سی علاج کروں گا ان کا، لیکن ساتھ میں ان کو میں دعوت بھی کچھ دوں گا، دین کی کچھ باتیں بتاؤں گا. اگر زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے تو زندگی کے مقصد یاد دلاؤں گا. اس کے جسم کا جو علاج کر رہا ہوں اس کے روح کی بھی علاج کرتا رہوں گا. صحیح. تو یہ اس کا علم، یہ جو سیکھا ہے وہ اس کے لیے عبادت کا ثواب بنتا ہے.
عبادت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اگر صرف یہ نیت رکھتا ہے کہ میرے ذریعہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اس میں عبادت کا ثواب نہیں ملے گا؟ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف یہی نیت ہے، اس کو دعوت دینے کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بس وہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے. اور یہ کام جو وہ کر رہا ہے بالکل پاک دامنی کے ساتھ حقاً پیسہ لے رہا ہے، کسی طرح کوئی ناجائز پیسہ نہیں لے رہا ہے، جی تو یہ کام بھی اس کا عبادت ہے. صحیح. ہر ایک کام. کوئی رکشہ چلانے والا رکشہ چلا رہا ہے، رکشہ چلا کر کے اپنے پیٹ بھرے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائے گا پلائے گا، وہ محنت جو کر رہا ہے، جو مناسب اجرت ہے وہی لے رہا ہے، زیادہ بڑھا کر کے نہیں لے رہا ہے، حلال ہے، عبادت کا ثواب ہے. آن دا کانٹرری ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے چاہتے ہیں کہ یہ سرکاری نوکری اگر مجھے مل جائے تو اس میں اوپری کمائی بہت ہے، اسی لیے مجھے یہ نوکری مل جائے، تو پھر وہ پھر جتنی بھی چیزیں اس کو مل رہی ہیں پھر الگ سے وہ حرام کے اس میں کیٹیگری میں چلا جائے گا، پھر وہ عبادت میں شمار نہیں کیا جائے گا اس چیز کو. اور پھر اس کا جو وہ حرام آپ کھاتے ہیں اس کا بھی تو اثر پڑتا ہے آپ کے زندگی پر، آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر. بہت زیادہ اس پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے واقعے کو بیان کیا جی. اور کہا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. ذکر کیا ایک آدمی کے بارے میں کہ ایک آدمی پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، یعنی بکھرے ہوئے بال ہے، حالت اس کی بڑی یہ ہے لاچاری. اس کے بعد لمبے سفر سے آیا ہوا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا ہے اور کہہ رہا یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. جی. فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لذلک. فرمایا اس آدمی کے کھانے پینے حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، حرام کا ہے. جی. وملبسہ جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے. فأنی یستجاب لذلک، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 40 نووی میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے. صحیح. تو یہ بتاتی ہے حدیث کہ دعا کرنے کے جو اصول ہیں، شرائط ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں، عاجزی، انکساری، تضرع، ہیوملٹی، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن کھانا پینا اگر حرام کا ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی شخص حرام جاب لیتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے اپنی دعا کی قبولیت اس کی ختم ہو گئی. اب اپنے اولاد کو جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، وہ حرام کے ذریعے سے کر رہا ہو. پھر اپنے گھر جو بنایا ہے اس کے ذریعے سے، تو گھر کی تو برکت ہی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر سب چیز ختم ہو گئی اس میں. اس لیے اسلام نے جو مالداری کے بارے میں جو بات آئی ہے، تو مالداری کے حوالے سے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا زیادہ مال ہے وہ انسان کامیاب ہے. صحیح. یا پھر وہ سب کچھ پا گیا. زیادہ مال کی بات ہی نہیں ہے یہاں. بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے، لیس الغنا بکثرۃ العرض ولکن الغنا غنى النفس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سامان کا ہو جانا، کوئی بھی سامان ہو، یا بہت زیادہ پیسے کا ہو جانا، یہ مالداری نہیں ہے. مالداری آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. لیس الغنا، مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سامان ہو، ولیکن الغنا غنى النفس، اصل مالداری نفس کی مالداری ہے. صحیح. یہاں سے اگر آدمی مالدار ہے، اپنے دل سے اگر وہ انسان مالدار ہے تو واقعی وہ مالدار ہے. بہت بڑھیا. کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کروڑ پتی، لاکھ پتی، بہت سے ان کے پاس بینک بیلنس ہوتے ہیں، جی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہ توفیق نہیں دی ہوتی ہے کہ وہ حج کر سکیں، جی جی، عمرہ کر سکیں، نیک کام میں اس پیسے کو لگا سکیں، مہمان نوازی کر سکیں، یا بہت سارے ایسے اچھی جگہوں میں خرچ کر سکیں. جی. تو یہ مالداری ہونے کے بعد بھی کیا ہے؟ فقیری ہے. بالکل. لیکن ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے چھوٹے موٹے کچھ حلال بزنس کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے اس کا گھر چلا رہا ہے، لیکن وہ آدمی بڑا فیاض ہے، سخی ہے، ہاں، بڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، مہمان نوازی کرنے والا ہے، بہت سارا ایسا ہے. تو کہا کہ یہی اصل مالداری ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو. پیسہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اسلام میں. جی شیخ، آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ 3 ایسے مشورے دیجئے
ہمارے نوجوانوں کو جو زندگی کا مقصد نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ڈس اورینٹ ہو گئے ہیں اس دنیا میں, وہ کیسے ٹریک پر آئیں, اس کے لیے آپ ان کو کچھ مشورہ کر دیجیے. سب سے پہلی چیز میں یہی کہنا چاہوں گا اس معاملے میں, میں اپنے آپ کو بھی, خود کو بھی کہنا چاہوں گا اور سبھی کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور جس چیز کو دیکھ کر کے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں, یا دنیا کے لوگ جس چیز کو دیکھ کے کامیابی سمجھ رہے ہیں, اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں. اچھا, اس چیز کی طرف ہم نہ جائیں. جی, وہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے, کیونکہ اکثریت جس چیز کو کامیابی سمجھتی ہے وہ کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں اکثریت لوگوں کی اگر آپ اطاعت کرنے لگ جائیں, بات ماننے لگ جائیں, یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, گمراہ کر دیں گے. تو اکثریت کے پیچھے اگر آپ بھاگیں تو آپ گمراہ ہونا طے ہے. اقلیت جو ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندے بہت تھوڑے ہیں, شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ہم کو تھوڑے لوگوں میں بنا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا جی کہ آپ ایسا دعا کرتے ہیں تو یہی جواب دیتے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اکثر لوگ بے عقل ہیں, اکثر لوگ جاہل ہیں. لیکن جب اچھے لوگوں کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ قلیل کا ورڈ ذکر کرتے ہیں. صحیح, اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے لوگوں میں کہو. تو دنیا کی پوری دنیا مادیت پرستی کے پیچھے بھاگ رہی ہے, لہٰذا وہ اس چیز کے پیچھے ہم نہ بھاگیں. لیکن امت سب سے بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی, تو وہ تو اکثریت ہی ہوئی نا, زیادہ تر لوگ تو مومنین ہوں گے. تو زیادہ تر لوگ وہ چیز ہیں, لیکن ان تمام چیزوں میں امتیوں میں بھی اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اچھا کہ اس امت میں بھی جو صحیح دین, صحیح منہج, وہ ایک جماعت ہوگی. ہاں, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صحیح, وہ جو 73 یہودیوں کی 73 فرقے ہیں, نصرانے کے ایسے. تو اصل بات یہاں وہی چیز ہے کہ جو لوگ زندگی کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھے ہوں اور اپنے تمام تر چیزوں کو صحیح پیراہے میں ڈھالے ہوں, وہی لوگ کامیاب ہیں. تو کامیابی کا پرپز آف لائف یہی ہونا چاہیے کہ زندگی کا ہر موڑ ہم ایسے گزاریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے, جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تب انسان اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. جی, ورنہ دنیا میں جیتے جی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے, جب تک داخل نہ ہو جائے. چلیے, بہت بہترین رہا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن شیخ. تو یہ تھا آج کا ہمارا روٹس اینڈ ونگس کا ایپیسوڈ. آپ ہمیں کامنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو فالو بھی کیجیے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.